ایک رات ایسی آئے گی جو ان کی عام 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ ان میں سے کوئی کھڑا ہو کے اپنے حصے کی نماز پڑھے گا اور سو جائے گا، پھر جاگ کر اپنے حصے کا قرآن پڑھے گا اور پھر سو جائے گا۔ اس دوران لوگ ایک دوسرے پر چیخیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ہوا؟ گھبرا کر مسجد کی طرف بھاگیں گے اور اچانک دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکلا ہے، اور جب وہ آسمان کے درمیان پہنچے گا تو لوٹ جائے گا۔ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات آدمی اپنے پڑوس کو آواز دے گا کہ اے دوست، آج کیا بات ہے؟ میں جی بھر کے سویا اور اتنی نماز پڑھی کہ میں تھک گیا۔ پھر سورج سے کہا جائے گا کہ وہاں سے نکلو جہاں تم غروب ہوئے تھے، اور ان میں ایسے کسی شخص کو فائدہ نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو اور جس نے اپنے اعمال سے کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ سورج کا مغرب سے نکلنا صرف ایک دن کے لیے ہوگا، اور پھر سورج اپنے معمول کی طرف لوٹ جائے گا اور قیامت تک مشرق سے ہی نکلا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ سورج چلتے چلتے عرش کے درمیان پہنچ کے سجدے میں گر پڑتا ہے، حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ وہ لوٹتا ہے اور پھر اپنے معمول کے مطابق دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ ایک روز وہ چڑھے گا اور جب عرش کے نیچے اپنے ٹھہرنے کی جگہ پہنچے گا تو اس سے کہا جائے گا، اٹھو اور آج جا کے مغرب سے طلوع ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صبح کے وقت مغرب سے طلوع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو فائدہ نہ ہوگا جو ایمان نہ لایا ہو یا ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہو۔ سورج نظام شمسی ہماری گلیکسی کا مرکز ہے اور زمین سے کچھ 3,03,000 گنا زیادہ حجم رکھتا ہے۔ جدید تحقیق دعویٰ کرتی ہے کہ یہ 4.5 ارب سال پہلے ایک بہت بڑے مالیکیولر کراؤڈ میں گریویٹیشنل کولیپس جو میٹر کا ہوا تو اس کے نتیجے میں یہ سورج وجود میں آیا۔ یہ حقیقت سمجھنا ضروری ہے کہ زمین مشرق کی طرف اپنے مدار میں گھومتی ہے، اور چند مفسرین کے مطابق وہ اچانک اپنی گردش کا رخ تبدیل کرے گی، لیکن چند علماء مغرب سے سورج طلوع ہونے کو بھی علامتی قرار دیتے ہیں۔ وہ مغربی اور لاطینی تہذیب جو کہ انتہائی پرکشش چمکتی دمکتی آنکھیں سیرا کرتی سارے عالم کو جکڑ رہی ہے، یہ اصل دھوکہ اور فریب ہے جن کی جانب ان علماء کا اشارہ ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہونے پر بھی علماء میں اختلاف ہے، اور چند کے نزدیک جہاں مسلمان ایک ایک کر کے اپنے اعمال کا حساب دیں گے، اس لیے وہ اپنے گناہوں کی انفرادی توبہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ لیکن یہودی انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر خود کو منتخب قوم بحیثیت مجموعی پوری کی پوری قوم کی مغفرت اور معافی کے طلبگار نہیں بلکہ خود کو اس کا حقدار سمجھتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے ان پر بند ہوگا۔ علماء میں اس بات پہ اختلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دیں میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر میں ہی مر جائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہونا قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک اہم ترین سات ہوگی کہ ہزاروں لاکھوں سال سے زمین پہ آباد انسان پھر کسی دعا کسی مغفرت کے لیے ہاتھ بلند نہیں کر سکیں گے۔